اس نعمتوں سے بھری دنیا میں اور اس نعمتوں سے مرقع مسجع دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ایسی بھی ہے کہ جس کی ہم سب دیوانے ہیں. میں کیا، تم کیا، یہ کیا، وہ کیا، ہم سب دوستو اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کے دیوانے ہیں. مومن ہو یا کافر، بادشاہ ہو یا وزیر، گدا ہو یا فقیر، بچہ ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، عورت ہو یا مرد، عالم ہو یا مفتی، امام ہو یا مقتدی، امے کا ہر شخص اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت کا دیوانہ ہے. آپ کہیں گے شاہ جی وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کی آپ بھی دیوانے ہیں، ہم بھی دیوانے ہیں، یہ ساری کائنات دیوانی ہے؟ تو دوستو ذہن میں رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمت ہے سکسیس، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمت ہے کامیابی. کامیابی اللہ کی وہ نعمت ہے کہ ہم سب اس کے دیوانے ہیں. میں، تم، یہ، وہ، ہم سب کے سب دوستو کامیابی کے دیوانے ہیں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. یہ بزنس، یہ کامیابی حاصل کرنے ہی کے لیے تو چل رہا ہے. اقتدار کی لڑائیاں بھی کامیابی حاصل کرنے ہی کے لیے تو چل رہی ہیں، اور بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کامیابی حاصل کرنے ہی کے لیے تو ہو رہی ہے. یہ سارے کا سارا کاروبار جو ہے دوستو وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے. حکمران اور سائنسدان صرف اپنے ملک کو کامیابی دلانے کی خاطر آج نت نئی ایجادات کر رہے ہیں. ایٹم بم کا وجود، ہائیڈروجن بم کا وجود، اسکٹ میزائل کا وجود، کروس میزائل کا وجود اور پیٹریاٹ میزائل کا وجود اور نہ جانے کون سے میزائل، یہ سب کے سب اپنے ملک کو کامیابی دلانے کی خاطر ہی ہو رہا ہے. غرض یہ کہ دوستو انسان صرف ایک کامیابی کی خاطر، آج کی گفتگو کو ذہن میں رکھنا، انسان صرف ایک کامیابی کی خاطر لاکھوں انسانوں کا خون بہانے کے لیے تیار ہے. لاکھوں انسانوں کی تڑپتے ہوئے لاشیں زمین پر پھینکنے اور دیکھنے کے لیے تیار ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض تو سائنسدان ایسے بھی ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی ساری کی ساری زندگی بس ایک کامیابی حاصل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. تو ہم سب کا مقصد کامیابی حاصل کرنا ہے. لیکن دوستو آؤ کامیابی کی اس لاجک کو سمجھنے میں، کامیابی کی اس مفہوم کو سمجھنے میں ہم سب نے غلطی کھائی ہے. میں کیا، تم کیا، حکمران کیا، ہم سب لوگوں نے دوستو غلطی کھائی ہے. آؤ میں تمہیں غلطیاں بتاتا ہوا اور اس کی نشاندہی کرتا ہوا میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ کامیابی کے مفہوم کو سمجھنے میں ہم سب نے غلطی کھائی ہے. کوئی کہتا ہے بابا کامیابی اگر ہے تو وہ پیسہ کمانے میں ہے، اس کے نزدیک پیسہ کامیابی ہے کہ پیسہ میرے پاس ہو اور قیمتی دوڑتی گاڑیاں میرے پاس ہوں کہ بابا وہ سفر کرے تو وی ٹی آئی ای ایکس آئی میں سفر نہیں کرے بلکہ وہ سفر کرے تو جی ایم سی میں سفر کرے، وہ سفر کرے تو کروسنگ میں سفر کرے. اور آج تم نے دیکھا اس کائنات ساری میں یہ ہو رہا ہے کہ آج بعض لوگوں کے نزدیک دولت کمانا کامیابی ہے، پیسہ ہونا کامیابی ہے. اور بابا جب ان کو پیسہ مل جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. اور پھر تم نے ان کے گھروں کو بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے بھی بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ صرف زمین پاکستان کی ہوتی ہے، اگر ان کا بس چلے تو وہ باہر سے زمین بھی منگا لیں، ورنہ ساری چیزیں ان کے گھر میں تم جا کے دیکھو امپورٹڈ لگی ہوئی ہوتی ہیں. بابا وہ صرف اپنے باتھ روم پر، صرف اپنے ٹوائلٹ پر 20-20 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں، اس کی خوبصورتی پر، اس کی بناوٹ پر، کیونکہ ان کے نزدیک کامیابی یہی ہے. ان کی زندگی اگر تم دیکھو تو گھر میں ان کی زندگی اے سی میں بسر ہو رہی ہے، گاڑی میں ان کی زندگی کا سفر اے سی میں ہو رہا ہے اور آفس میں ان کی زندگی کا سفر اے سی میں ہو رہا ہے. غرض یہ کہ تمہارے اس دنیا کے اے سی نے تمہاری زندگی کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے کہ کوئی بھی اس کو سمجھنے والا نہیں ہے. اور دوستو تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید پیسہ ہونا کامیابی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید
دولت ہونا کامیابی ہے، تو دوستو آج بعض انسانوں کی سوچ یہ ہے کہ دولت ہونا کامیابی ہے اور وہ دولت میں آگے چل نکلے ہیں، اور اگر ان کا بس چلے تو بابا پھر قبرستان بھی پھر اے سی والے کھلنے لگ جائیں۔ لوگ کہتے تھے کہ پہلے قبرستان میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر اب تم قبرستان چلے جاؤ تو بابا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ امیر کی قبر ہے، یہ غریب کی قبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر کی قبر پر تم سنگے مرمر لگا ہوا دیکھو گے اور غریب کی قبر کو ٹوٹی پھوٹی دیکھو گے۔ او بابا دنیا میں تو تجھے غرور تھا، اب تو تو مر گیا، غرور کو بھول جا۔ لیکن لوگ مرنے کی بعد بھی اپنے غرور کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر میں تو مجھے معاف کیجئے گا کوئی بات اگر تمہیں بری لگے، لیکن یہ حق ہے، بعض لوگوں کے نزدیک پیسہ کمانا کامیابی ہے، ایک بات، اور بعض لوگوں کے نزدیک دوستو، بعض لوگوں کے نزدیک اقتدار پر متمکن ہونا کامیابی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس بابا سیاستدان بن جاؤ اور پیسہ بہاؤ پانی کی طرح اور ایک سیٹ حاصل کرو اور پھر لوگوں کو خرید لو۔ کہ میں نے ایک سیاستدان کا بیان پڑھا تھا، اس نے کہا تھا اگر کسی کے پاس 200 کروڑ روپیہ ہو اور پھر لوگوں کو خرید لو، کہ میں نے ایک سیاستدان کا بیان پڑھا تھا، اس نے کہا تھا اگر کسی کے پاس 200 کروڑ روپیہ ہو، 2 ارب روپیہ ہو تو وہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیونکہ یہاں ہر شخص اپنے بیچنے کو تیار ہے، اپنے بیچنے کے لیے تیار ہے کہ ایک ایم این اے اگر بکتا ہے اسمبلی میں جا کے تو 1 کروڑ کا بکتا ہے، اور وہ کیوں نہ بکے کہ اس نے اس دنیا میں پیسہ لگا کے الیکشن جیتا ہے بابا، 50 لاکھ روپیہ لگا کے اس نے الیکشن جیتا ہے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو الیکشن جیتنے کے بعد متقی بن جائے گا؟ نہیں، متقی نہیں بنے گا، بلکہ وہ بھی مال بنانے لگ جائے گا۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک دوستوں حکمرانی کی سیٹ پہ بیٹھ جانا اور حکمران بن جانا جو ہے وہ کامیابی ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک کسی بڑے عہدے پر بیٹھ جانا کامیابی ہے۔ توجہ رکھیے گا، بعض لوگوں کے نزدیک کسی بڑے عہدے پر بیٹھ جانا کامیابی ہے، ایس ایچ او بن جائے، وہ ڈی ایس پی بن جائے، وہ ایس ایس پی بن جائے، وہ آئی جی بن جائے، وہ ڈی آئی جی بن جائے، تاکہ وہ عوام کی عزتوں سے کھیلتا رہے اور عوام کو بلا وجہ جو ہے وہ تنگ کرتا رہے۔ تو دوستو میں نے تمہیں بتایا 3 قسم کے لوگ ہیں، کسی کے نزدیک کامیاب ہونا، کسی کے نزدیک دولت کامیابی ہے، کسی کے نزدیک حکمرانی کامیابی ہے، اور کسی کے نزدیک جو ہے بڑے عہدیدار ہونے والا ہونا کامیابی ہے۔ لیکن دوستو میں کہتا ہوں کہ یہ سب کے سب ناکام لوگ ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار پر فائز ہونا، پیسہ ہونا اور بڑی سیٹ پہ بیٹھ جانا کامیابی ہے، وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ آؤ خدا سے پوچھو کہ کامیابی کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو آسمان والا رب کہہ دے کہ یہ کامیابی ہے، دوستو وہی تو کامیابی ہوگی، وہی تو کامیابی ہوگی جو آسمان والا رب کہہ دے۔ اب آئیے، اگر مالدار ہونا کامیابی ہوتا، توجہ رکھنا، اگر مالدار ہونا کامیابی ہوتا، اگر پیسے والا ہونا کامیابی ہوتا، تو دوستو مجھے بتاؤ اس دنیا میں تو لوگ پھر قارون کی نعتیں پڑھتے، لوگ کہتے کہ قارون بہت کامیاب انسان تھا کیونکہ اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس عیاشی کا سارا قصر قدرہ تھا۔ اگر کامیاب ہونا، اگر دولت مند ہونا کامیابی ہوتی تو پھر قارون سب سے بڑا کامیاب انسان ہوتا، اور اگر تخت و تاج پر بیٹھنے والا اور تخت و تاج پر بیٹھنا کامیابی ہوتی یا حکمرانی کی سیٹ حاصل کر لینا دوستو کامیابی ہوتی، تو پھر نمرود کو تم سب سے بڑا کامیاب انسان کہتے کہ اس کی حکومت تو پوری دنیا پر تھی۔ اور اگر بڑی سیٹ پہ بیٹھ جانا، بڑے عہدے پر بیٹھ جانا کامیابی ہوتی، پھر تو یزید سب سے بڑا کامیاب انسان ہوتا کہ وہ بڑے عہدے پر بیٹھ گیا تھا، سارے لوگ اس کے سرنگو ہو گئے تھے صرف غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر۔ تو دوستو تمہیں ماننا پڑے گا، نہ دولت مند ہونا کامیابی ہے اور نہ مالدار ہونا کامیابی ہے، نہ بڑی سیٹ پہ بیٹھ جانا کامیابی ہے، اور نہ تخت و تاج کا مالک ہونا جو ہے وہ کامیابی ہے۔ کیونکہ اگر کامیابی ہوتی قارون کامیاب ہوتا، نمرود کامیاب ہوتا، یزید کامیاب ہوتا، اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی یزید پر، نمرود پر، قارون پر مشرق و مغرب میں لعنت ہو رہی ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ یہ چیزیں کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آؤ کامیابی کیا ہے قرآن مجید و فرقان حمید سے پوچھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، آؤ قرآن سے پوچھو کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی،
کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر 3 باتوں کو پیدا کر لے. بآواز بلند درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہوتا ہے، توجہ رکھنا، قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہوتا ہے جو 3 باتوں کو، 3 صفات کو، 3 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لے. اے قرآن وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ قرآن فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اگر تم اپنے دل کو صاف کر لو، ایک خوبی، ایک صفت، اگر تم اپنے دل کو صاف کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایک بات ہے، 3 خوبیاں قرآن کہتا ہے تمہارے اندر ہونی چاہیے تو تم کامیاب ہوگے. ان میں سے پہلی خوبی ہے دل کو صاف کرنا، اور ان میں سے دوسری خوبی ہے اپنے پیارے رب کے نام کی مالا جپنا، یعنی اٹھتے بیٹھتے آسمان والے رب کو یاد کرتے رہنا. اور تیسری خوبی ہے نماز کی پابندی کرنا. قرآن کہتا ہے اگر تم ان 3 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لو گے تو تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور اس آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے.